بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تھینکس میم، کیا کہنا ہے ان سے؟ کل رات ہمارے ہوٹل کی اینیورسری ہے، ان سے کہیے کہ وہ انوائٹیڈ ہے مسز سویرا کے ساتھ۔ ان کی شرکت بھی میرے لیے ضروری ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ کل کی پارٹی میں وہ ضرور آئیں گے۔ شور میم، میں کہہ دوں گا۔ کیا آپ ان کو انویٹیشن کارڈ بھی بھجوائیں گے؟ پارس ذرا سی مسکرائی۔ یہ میرا مسئلہ ہے فائز صاحب، آپ اس کی فکر نہ کریں، جو میں نے کہا ہے بس وہ کریں۔ فائز خاموش ہو گیا، پھر سر کو خم دیا اور واپس پلٹ گیا۔ پارس نے نگاہیں واپس چھت پر مرکوز کر دی۔ سفید فال سیلنگ کی سپاٹ لائٹس جگمگا رہی تھیں۔ اس کی نظریں روشنی کے ایک گولے سے دوسرے پر پھسلتی چلی گئی۔ آنکھیں چندیانے لگی، جیسے بہت سے چاند سفید چادر میں پھیلا دیے گئے ہوں۔ چاندنی چاندنی ہر سو بکھرنے لگی۔ جب وہ چھٹی تو سیاہ آسمان پر بس ایک ہی چاند نظر آ رہا تھا، گول ٹکیا کی طرح کا چاند۔ وہ ٹیرس کی ریلنگ پر ہاتھ رکھے کھڑی، گردن اٹھا کر چاند کو دیکھ رہی تھی۔ شال کندھوں کے گرد سختی سے لپیٹے، نیچے اوور کوٹ، بند بوٹ، البتہ بال کھلے تھے۔ رضوان کو اس کے کھلے بال اچھے لگتے تھے اور اسے رضوان ہی بہت اچھے لگتے تھے۔ آہٹ پر بے اختیار پارس نے گردن موڑی۔ رضوان خاموشی سے آ کر کرسی پہ بیٹھ گئے تھے۔ یہ ان کے بیڈ روم کے سامنے کا ٹیرس تھا، جہاں دور دور تک پھیلے مری کے پہاڑ نظر آتے تھے۔ کیا ہوا؟ اس نے تشویش سے ان کا چہرہ دیکھا۔ وہ فکر مند نظر آ رہے تھے۔ کچھ نہیں، انہوں نے زبردستی مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ پارس ان کے ساتھ کرسی پر آ بیٹھی۔ چھپانا چاہیں تو میں آپ کی پرائیویسی کا احترام کروں گی، لیکن اگر بتانا چاہیں تو میں آپ کے اعتبار پر اچھا محسوس کروں گی۔ رضوان نے گہری سانس لے کر کہنا شروع کیا۔ میں نے فیضی اور سویرا کو اپنی شادی کا بتا دیا ہے۔ ٹیرس پر خاموشی چھا گئی۔ صرف چاند کی چاندنی بولتی رہی۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ سویرا بہت غصے ہوئی، ناراض ہوئی، رونے بھی لگ گئی اور فون ٹھک سے بند کر دیا۔ مگر آپ کو اس بات نے پریشان نہیں کیا؟ آپ وہ بتائیں جس پہ آپ اپسیٹ ہیں۔ وہ غور سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ اتنے دنوں میں اتنا سمجھنے لگ گئی تھی وہ انہیں۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں سویرا کی عادت کا عادی ہوں، مگر فیضی، اس کی وجہ سے آپ اپسیٹ ہیں نا؟ وہ ان کے ایک ایک تاثر کو نوٹ کر رہی تھی۔ ہاں، انہوں نے تسلیم کر لیا۔ وہ اس کو دیکھ بھی نہیں رہے تھے، بس ٹیرس کی ریلنگ سے اوپر دیکھ رہے تھے۔ کیا کہا اس نے؟ اونچا بولا، غصہ کیا، ناراضی کی دھمکی، مجھے چھوڑنے کا حکم؟ کیا کہا اس نے؟ وہ تلخی سے بولی، کچھ بھی نہیں، بس ہلکا سا گلا کیا جو بجا بھی، اور کچھ نہیں کہا اس نے، جیسے وہ بہت ہرٹ ہوا ہو۔ آپ کیوں دل پہ لے رہے ہیں؟ اگر وہ اس سب میں شامل نہ ہوتا تو آپ کی شادی کب سے ندا سے ہو گئی ہوتی۔ اگر آپ کا گھر نہیں بسا تو اس کی وجہ وہ لوگ ہیں۔ اب اگر بس گیا تو بھی وہ ناراض ہیں۔ وہ ناراض نہیں ہے، وہ ہرٹ ہوا ہے، مجھے اسے بتا دینا چاہیے تھا۔ وہ پشیمان نظر آ رہے تھے، تاکہ وہ فوراً جہاں آ جاتا اور ہر ممکن طور پر آپ کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کرتا۔ نتیجتاً آپ پھر اکیلے ہوتے۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ پارس، وہ میرا بھائی ہے، میرے بیٹوں جیسا ہے۔ میں اسے جانتا ہوں، مجھ سے محبت کرتا ہے، تبھی ہرٹ ہوا ہے۔ وہ آپ کا بھائی ہے، بیٹوں جیسا، اور میں اسے نہیں جانتی، مگر مجھے نہیں لگتا کہ اسے بھی آپ سے اتنی محبت ہوگی جتنی کہ آپ کو اس سے ہے۔ اسے آپ کی ضرورت ہے اور زیادہ عرصے آپ سے ناراض نہیں رہ سکے گا۔ وہ تھکاوٹ سے مسکرا اور پہلی بار اسے دیکھا۔ تم اسے نہیں جانتی، وہ سویرا جیسا نہیں ہے، اس میں اور سویرا میں بہت فرق ہے۔ وہ دونوں ایک ہی جیسے ہیں، شکیل اور امی جیسے۔ ہمارے رشتے آپس میں جڑواں ہیں رضوان۔ پارس، اگر میں تمہیں کہوں کہ تمہارا کزن شجاع بھی تمہاری ماں اور بھائی جیسا ہے، اسے بھی تمہاری ضرورت تھی اور وہ اس لیے دور چلا گیا کہ اسے تم سے بہتر ضرورت پوری کرنے والا مل گیا ہوگا، تو تمہیں کیسا لگے گا؟ پارس بالکل چپ ہو گئی۔ اسے واضح برا لگا تھا۔ آپ کو لگتا ہے میرے دل میں اس کے لیے جگہ ہے؟ ہرگز نہیں، مگر تمہارا پرسیپشن اس کے بارے میں اچھا ہے۔ تم اسے کبھی مفاد پرست نہیں سمجھ سکتی، لیکن اگر تم مجھ سے پوچھو تو وہ فیضی سے زیادہ مفاد پرست ہے۔ اب تمہیں برا لگ رہا ہے، مجھے بھی ایسے ہی برا لگتا ہے جو تم فیضی کو برا کہتی ہو۔ وہ غصے نہیں ہو رہے تھے، بس دھیمے تھکے ہوئے لہجے میں سمجھا رہے تھے۔ آپ شجاع کا فیضان سے مقابلہ کیوں کر رہے ہیں؟ میرا شجاع سے کوئی رشتہ نہیں ہے، مگر فیضان آپ کا بھائی ہے۔ ٹھیک ہے، میں اسے برا نہیں کہوں گی، مگر میں یاد رکھوں گی کہ ہماری پہلی تلخ کلامی کی وجہ فیضان ہی تھا۔ وہ خفگی سے بولتی اٹھ کھڑی ہوئی۔
اور آپ اسے یہ بھی بتا دیں کہ آپ نے ہوٹل میرے نام کر دیا، اور جب وہ بھڑکے تو فوراً سے ہوٹل مجھ سے واپس لے لیں، کیونکہ مجھے آپ بھائیوں کے درمیان دیوار نہیں بننا، مجھے ہوٹل نہیں چاہیے۔ وہ تیزی سے اندر کی طرف مڑی۔ پارس، رضوان نے پزمردگی سے اسے پکارا، شاید چاند نے بھی پکارا، مگر اس نے نہیں سنا۔ چاند کی گولی ٹکی تنہا رہ گئی اور پھر اس کی چاندنی پھیل گئی، یہاں تک کہ سیاہ آسمان سفید ہو گیا اور بہت سے چاند اس پہ بکھر گئے۔ اسپاٹ لائٹس ہنوز جگمگا رہی تھیں۔ پارس نے آنکھیں بند کر لی، اس کے چہرے پر بے پناہ حزن بکھرا تھا۔ دفتن اس کے موبائل کے بپ بجی، کسل مندی سے سیدھی ہوئی اور فون دیکھا۔ آنے والا پیغام پڑھ کر وہ چونکی۔ میں آپ کے اوپن ایریا کیفے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، یہ پیغام بھیج کر فون بند کر رہا ہوں۔ فوراً مجھ سے ملا، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ شجا، اس کی بھویں پرسوچ انداز میں بھینچ کی۔ چند لمحے جیسے اس نے غور کیا، پھر سامنے سٹینڈ میں رکھے دعوت ناموں میں سے ایک اٹھایا۔ اس پر شجا کا نام تحریر کیا اور پر سنبھال کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک بات اسے بھی کرنی تھی۔ رائل ہوٹل کے ریسٹورنٹ کے سامنے کھلا ٹیرس تھا جس میں اوپن ایئر کیفے بنا تھا۔ ریلنگ کے ساتھ رکھی میز، کرسیاں اور چند ایک ٹہلتے لوگ، وہاں کھڑے ہو کر دیکھو تو دور دور تک پہاڑیاں دکھائی دیتی تھی۔ سرما میں یہاں سب برف سے ڈھکا ہوتا اور گرما میں سبزے سے۔ ان پہاڑوں کے لیے دو ہی رنگ تھے، سبز اور سفید، اور دونوں مبارک تھے۔ شجاع کرسی میز کے ساتھ ریلنگ پہ ہاتھ رکھے جھکا کھڑا دور پھیلے مناظر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی گلاسز سے چھلکتی آنکھوں میں گہری سوچ کی پرچھائیاں تھیں، فیصلہ کن سوچ، قطعی انداز۔ ہاتھ پہ اس نے گردن موڑی۔ پارس کرسی پر بیٹھ رہی تھی، وہی شانہ انداز، ٹانگ پر ٹانگ رکھی، پرس نزاکت سے چیئر پر ڈالا اور ایک کارڈ دونوں ہاتھوں میں پکڑے ہوئے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ شجاع مسکرا کر سیدھا ہوا۔ میں جانتا تھا تم ضرور آؤ گے۔ مجھے آنا تھا کیونکہ مجھے بھی تم سے کچھ بات کرنا تھی۔ اگر نہ کرنی ہوتی تو شاید اس وقت تم مجھے یہاں نہ دیکھتے۔ وہ ذرا سا مسکرا کر بولی، اس کی آنکھیں البتہ نہیں مسکرائی تھی۔ پہلے تم کہو۔ وہ سامنے کرسی کھینچ کے بیٹھا۔ شور۔ پارس نے ذرا سے شانے اچکائے، جیسے واقعی صرف اپنی کہنے سے غرض ہو۔ کل رات ہمارے ہوٹل کی اینیورسری کا فنکشن ہے، مجھے لگا مجھے تمہیں بھی انوائٹ کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی کارڈ میز کے عین وسط میں رکھا۔ شجاع نے مسکرا کر سر کو خم دیا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے مجھے بلایا۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر پارس بولی، اگر تم نے کچھ کہنا ہے تو کہو، کیونکہ میرا شیڈیول آج بہت ٹائٹ ہے۔ تم مجھ سے کیوں بھاگتی ہو پارس؟ بھاگنے کے رواج تمہارے ہاں ہیں، میرے ہاں نہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پورے اعتماد سے بولی، مگر تم مجھے ایوائڈ کر رہی ہو۔ جب سے میں آیا ہوں تم مجھے ٹھیک سے ملی تک نہیں ہو۔ ہم نے ایک دفعہ بھی ساتھ بیٹھ کے اچھے ماحول میں بات نہیں کی، اور ہم ساتھ بیٹھ کر اچھے ماحول میں باتیں کیوں کریں؟ مثلاً تم میرے کیا ہو جو اتنا کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہو؟ میں تمہارا کزن ہوں، تمہارا منگیتر تھا، اور ہمیشہ تمہاری زندگی میں ایک نہ بھولے جانے والے شخص کی طرح رہوں گا۔ وہ جیسے غصے میں آ گیا، اپنا ناقدری کا غصہ یا شاید اس کی بے اعتدالی کا۔ کزن کا تعلق قسمت نے بنایا۔ منگیتر کا مبہم اور غیر یقینی رشتہ چند ایک بار کے کہے گئے تمہارے اور میرے والدین کے الفاظ کی وجہ سے کچھ عرصہ قائم رہا۔ اور رہی یہ بات کہ میں کبھی تمہیں بھول نہیں پاؤں گی، تو یہ بھی درست ہے۔ میں تمہیں بھلانا ہی نہیں چاہتی شجاع، کیونکہ تم میری زندگی میں اتنے اہم نہیں ہو کہ مجھے تمہاری یاد اتنی ستائے کہ میں تمہیں بھولنے کی خواہش کروں۔ ٹھیک ہے، تمہاری ساری باتیں درست، میں ہمیشہ سے غلط تھا۔ میں نے تمہاری پرواہ نہیں کی، تمہیں ڈھونڈ نہیں سکا، پھر یوں کہنا چاہیے کہ میں نے بہت دیر کر دی۔ لیکن کیا تم اس بات سے انکار کر سکتی ہو کہ میں نے جو بھی کیا اپنے اور تمہارے لیے کیا؟ پارس خاموش تھی۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کیا تم اس بات کو جھٹلا سکتی ہو کہ جب تک ہم ساتھ تھے میں نے تمہارے ساتھ کبھی دھوکہ نہیں کیا، تمہارا استعمال نہیں کیا، تمہارا استحصال نہیں کیا؟ کیا تم مجھے بھی شکیل یا تائی کی طرح کا لالچی سمجھتی ہو؟ کیا تم ایسا سمجھ سکتی ہو؟ چند ساتیں اس میز پر اتنی خاموشی چھائی رہی کہ پارس کے سانس لینے کی آواز بھی شجاع کو سنائی دی۔ پھر وہ دھیرے سے بولی، میں جانتی ہوں کہ تم ایسے نہیں ہو۔ شجاع کی آنکھوں میں مدھم سا تاثر جاگا، حیرانی، خوشی، تشکر۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے ایسے سمجھا، مگر ہمارے راستے الگ ہیں شجاع، اور میں نہیں چاہتی کہ تم مزید میرا راستہ کاٹو۔ میں تمہارا راستہ کاٹنے والا نہیں، اس پہ تمہارے ساتھ چلنے والا بننا چاہتا ہوں۔ وہ آہستہ سے بولا، نگاہ پارس کی آنکھوں سے نہ ہٹائی۔
ان میں بے اختیار اضطراب دار آیا۔ اس نے ساتھ ہی پہلو بدلا۔ وہ غیر آرام دہ ہوئی تھی۔ شجا، پلیز بات مت بدلنا، مجھے کہنے دو جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کے پارس کو روکا۔ مجھے بتانے دو کہ میں تمہارے لیے واپس آیا ہوں۔ قدرت کو ہمارا ملنا منظور تھا، اس لیے اس نے ہمیں ملوا دیا۔ رضوان حیات بہت اچھے صحیح، مگر وہ تمہارے لیے وہ نہیں ہو سکتے جو تمہارے لیے میں تھا، اور اب وہ نہیں ہے تو میں ان کے دکھ سے باہر آنے میں وقت لگے گا۔ جتنا چاہے وقت لے لو، مگر مجھے اجازت دو کہ میں تمہارا انتظار کر سکوں۔ میں آج بھی تمہارے لیے وہی ہوں پارو، جگہ صرف تم نے بدلی ہے۔ پارس کی آنکھوں میں گلابی پن جھلکنے لگا۔ اس نے اضطراب سے پہلو بدلا، مٹھی بھینچی، گہری سانس اندر اتاری۔ شجاع اس کی ایک ایک حرکت کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ وہی جو ہمیشہ سے چاہتا تھا، تمہاری اور میری شادی۔ اگر تم حقیقت جان لو تو کبھی اس کی خواہش نہ کرو۔ وہ مدھم سا بولی، اتنا مدھم کہ بمشکل آواز نے لبوں سے خود کو آزاد کیا۔ کس کی حقیقت؟ میری، اور وہ جو میں کر چکی ہوں۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ میں بیوہ ہو چکی ہوں؟ وہ مضطرب سی کہہ رہی تھی جیسے بس کہنے کو بےتاب ہو۔ جب وہ اس کرسی پر بیٹھی تھی تو یکسر مختلف اور پر اعتماد لگی تھی، مگر اب وہ اعتماد نہیں رہا تھا۔ ہاں میں جانتا ہوں، رضوان صاحب سیڑھیوں سے گر کر، وہ حادثہ نہیں تھا۔ وہ میز پر ہاتھ رکھ کر آگے ہو کر اتنی تکلیف سے شجاع کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی کہ وہ اپنی بات بھول گیا۔ اگر میں تمہیں کہوں کہ ان کو میں نے دھکا دیا تھا، تم تب بھی مجھ سے شادی کرو گے؟ شجاع نے اچنبے سے اسے دیکھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم ایسا نہیں کر سکتے، اور تم ایسا کیوں کرو گی؟ کیونکہ وہ اپنا یہ ہوٹل اپنے بھائی کے نام کر رہے تھے، اور میرے پاس ان کو اس کام سے روکنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں ان کی جان لے لوں۔ وہ دبے دبے لفظوں میں جیسے گرائی، میں نے ان سے شادی روپے کے لیے نہیں کی تھی، مگر تم نے سمجھ سکتے کہ ان کے بہن بھائی ان کو کس طرح لوٹ رہے تھے۔ میرے پاس ہوٹل کو بچانے کے لیے یہ واحد راستہ تھا۔ کیا میں نے غلط کیا؟ شجاع دم بخود بیٹھا رہا، دھماکوں کی زد میں یا زلزلوں کا شکار۔ بمشکل بڑی دیر بعد اس نے ذرا سا سر جھٹکا۔ میں نہیں یقین کر سکتا کہ تم ایسا کر سکتی ہو، مگر میں نے کہا، میں نے خود ان کے ساتھ یہ سب کیا، مگر مجھے افسوس ہے، ندامت ہے، پچھتاوا ہے۔ میں ایسا کرنا نہیں چاہتی تھی، بس مجھ سے ہو گیا۔ وہ بے بسی سے لب کاٹتی مٹھیاں بھینچی کہہ رہی تھی، پارس تم نے جان بوجھ کے کچھ بھی نہیں کیا۔ تم اتنے اچھے دل کی ہو کہ یوں کسی کی جان سرد مہری سے لے ہی نہیں سکتی۔ مجھے یقین ہے اس وقت حالات ایسے ہی بن گئے ہوں گے کہ تم سے سب ہو گیا۔ وہ آگے کو ہوا جیسے تسلی دینے لگا، ایسے سے خود بھی سمجھ نہ آ رہی ہو کہ اس لڑکی کو اذیت سے کیسے نکالے۔ پارس نے اضطراری کیفیت میں لبوں کو چھوا، پھر بال پیچھے کیے۔ اس کے ہاتھ ہولے ہولے کپکپا رہے تھے، آنکھوں کا گلابی پن اب نمی سے لبریز ہو رہا تھا۔ وہ بہت اچھے تھے شجاع، بہت مہربان، بہت نرم دل۔ میں انہیں مارنا نہیں چاہتی تھی، مجھ سے بس یہ ہو گیا۔ دو آنسو ٹوٹ کے اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ اس نے بے دردی سے رخسار رگڑے۔ پلیز تم کسی کو مت کہنا، میں نے پلیز۔ اس کی آنکھوں میں التجا دہرائی۔ شجاع نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا۔ کبھی نہیں، جو ہو گیا اسے بھول جاؤ اور دوبارہ یہ بات خود سے بھی نہ کرنا، ٹھیک؟ اس نے نرمی سے کہتے ہوئے ٹیشو اس کی جانب بڑھایا۔ پارس نے ٹیشو لے کر آنکھوں کے کنارے صاف کیا، پھر گہری گہری سانس لے کر خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کی۔ اس دن کیا ہوا تھا کہ تم نے یہ سب؟ شجاع نے دھیرے سے یہ الفاظ ادا کیے۔ پارس نے اس کے چہرے کو دیکھا، پھر اس کے لبوں کو جہاں سے یہ الفاظ نکلے تھے۔ آواز کی لہریں جو ہونٹوں سے ٹوٹ کر ہوا میں بکھریں اور ہر حرف الگ سمت کو اڑنے لگا، یوں نرمی سے جیسے پانی پہ بہتا پتا، دھیرے دھیرے، نرم نرم سا۔ اس نے ان اڑتے حروف کو پکڑنا چاہا تو وہ دور بھاگتے گئے، دور، اتنی دور کہ موسم کے رنگ پرانے ہونے لگے، سبزہ بدل کے سفید برف بنتا گیا، برف جیسے ہوا سرد خنکی میں بدل گئی۔ پارس نے خاموش نظروں سے سامنے کھڑے رضوان حیات کو دیکھا، جو کچھ کہنے کے لیے الفاظ تلاش کر رہے تھے۔ کیا آپ فیضان سے بات کر رہے تھے؟ اس نے گفتگو کا آغاز کیا، گویا ان کی مشکل آسان کی۔ میں اسے ہوٹل کا بتا رہا تھا۔ پھر ہوٹل؟ وہ چڑ گئی مگر ظاہر نہیں کی۔ کیا کہہ رہا تھا؟ اسے اچھا نہیں لگا۔
کہتے ہوئے سامنے صوفے پر بیٹھے ٹانگ پر ٹانگ رکھی، کوہنی آرم ریسٹ پر گردن سیدھی تنی ہوئی۔ پارس نے لاشعوری طور پر کمر سیدھی کی، گردن تنی، کوہنے صوفے کے ہتھے پہ براجمان کیے۔ تو پھر آپ یہ فیصلہ واپس لے لیں۔ پارس، مجھے پتہ ہے مجھے ہوٹل کس کو دینا ہے، اس لیے ہم دوبارہ اس ٹاپک پہ بات نہیں کریں گے۔ مجھے لگتا ہے آپ کے بہن بھائی مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے۔ اس طرح تو ہماری شادی کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ پارس، زندگی کبھی شہد اور مکھن نہیں ہوتی، حالات ہر روز نئے ہوتے ہیں۔ قطار میں ایک جیسے دن رات کبھی نہیں آتے۔ وہ اسے سمجھا رہے تھے۔ میں گھبرا نہیں رہی، نہ میں آپ سے شادی کر کے پچھتا رہی ہوں، کیونکہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں۔ اس نے جیسے بے بسی سے بتانا چاہا، میں صرف آپ کے اور آپ کے بہن بھائی کے درمیان نہیں آنا چاہتی۔ جب میں ان کے خلاف بات کرتی ہوں تو آپ کو برا لگتا ہے، اس لیے میں ان کو اپنے اور آپ کے بیچ کی دیوار نہیں بنانا چاہتی، اور میں چاہتا ہوں کہ تم ان کی طرف سے اپنا دل صاف کر لو، کم سے کم فیضان کی طرف سے۔ رضوان، میرا دل اگر میلا ہوا ہے نا تو انہی باتوں کی وجہ سے ہوا ہے جو آپ مجھے بتایا کرتے تھے۔ مجھے لگا وہ لوگ بے حس ہیں، مگر آپ کو اس سب کے باوجود وہ بے حس نہیں لگتے۔ اور فیضان تو بالکل بھی نہیں۔ رضوان، میری اور آپ کی ایک ہی حالت ہے، ہم دونوں کو ہمارے رشتے ایکسپلائٹ کرتے تھے۔ میں ان کی حقیقت جانتی تھی، مگر ان سے مقابلہ کرنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ آپ کے پاس حوصلہ، اعتماد سب ہے، مگر آپ ان کی حقیقت ماننے کو تیار نہیں۔ وہ جیسے ایک ہی بات کہہ کر تھک گئی تھی۔ وہ میرے خون کے رشتے ہیں، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے کہ ان کو درگزر کر دوں۔ پھر فیضان اور سویرا میں فرق ہے۔ فیضان مجھ سے واقعی محبت کرتا ہوگا، مگر وہ موقع ملنے پر آپ کو بیٹرے ضرور کرے گا۔ اس میں شکیل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ رضوان، کیا ہم کوئی اور بات نہیں کر سکتے؟ جیسے تھک کر بولے۔ پارس نے ذرا سے شانے اچکائے۔ آپ ٹھوکر کھا کر سنبھلیں گے، اس لیے میرا کہنا بیکار ہے۔ بس اب ہم اس ٹاپک پہ کوئی بات نہیں کریں گے۔ ذرا سے توقف کے بعد وہ مسکرائی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ کافی پئیں گے؟ وہ تھکان سے مسکرائے اور سر ہلایا۔ ضرور۔ ان کے ہونٹوں سے نکلنے والے لفظوں کے چاروں حروف کمپاس کے چاروں سمتوں کو اڑنے لگے، یہاں تک کہ انہوں نے کرۂ ارض کا احاطہ کر لیا اور پھر اس سے بھی دور نکل گئے، روشنی کی رفتار سے بھی تیز کے لمحے میں مہینوں کا سفر طے کر لیا۔ سفید چادر چٹک کی اور پہاڑوں پہ سبزہ لہلہانے لگا۔ میں یاد نہیں کرنا چاہتی۔ پارس نے ٹشو سے آنکھ کا کونا رگڑا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرا راز رکھ لینا شجا، اس سے زیادہ میں تم سے کچھ توقع نہیں کرتی۔ کہہ کر وہ پلٹی اور تیز قدموں سے اندر چلی گئی۔ شجا تنہا بیٹھا رہ گیا۔ ملاقات ختم ہوئے پورا منٹ بھی نہیں گزرا تھا جب اس نے اپنے لباس کی اندرونی جیب سے ایک چھوٹا سا موبائل نکالا اور اسٹاپ کا بٹن دبا کے ریکارڈنگ بند کی۔ پھر ایک MMS تیار کیا، ریکارڈنگ اس میں ڈالا اور سویرا امجد کے نام سے محفوظ کردہ نمبر پہ بھیج دیا۔ میسج کا مضمون یہ تھا: آپ کے بھائی کا قتل کا معمہ بالآخر حل ہوا، فقط آپ کا ایک خیر خواہ 10 سیکنڈ بعد پیغام کی ڈیلیوری رپورٹ موصول ہوگی۔ اس کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ دار آئی۔ میسج ٹون پہ سویرا نے ٹی وی پر سے نظر ہٹا کر میز پر رکھے موبائل کو دیکھا۔ اس میں ان کی پاکستانی سم تھی، جس کا نمبر پچھلے کئی سال سے ایک ہی تھا اور جو زیادہ لوگوں کے پاس نہیں تھا۔ انہوں نے ریموٹ رکھا اور موبائل اٹھایا۔ MMS موصول ہوا تھا۔ سویرا نے اسے کھولا، آڈیو فائل۔ انہوں نے اسے پلے کیا۔ 2 لوگوں کی گفتگو، ایک پارس، دوسرا کوئی نامعلوم مرد۔ شادی کے آفر کے جواب میں پارس کا کیا گیا اعتراف جرم۔ سویرا جیسے جیسے سنتی گئی حق تک بیٹھی رہ گئی۔ ریکارڈنگ ختم ہوئی تو انہوں نے بے اختیار سے ری پلے کیا۔ 1 2 3 پورے 4 بار انہوں نے گفتگو سنی۔ گو کہ ان کو ہمیشہ سے پارس پر شک تھا، مگر شک کی تصدیق ہمیشہ نئے سرے سے حیران کیا کرتی ہے۔ وہ دم بخود رہ گئی تھیں۔ ریکارڈنگ حصے سے وہ نکلی تو بے اختیار ایک فون ملایا۔ فیضی، فوراً میرے پاس آؤ، میرے پاس تمہیں دکھانے بلکہ سنانے کے لیے کچھ ہے، چھوٹتے ہی انہوں نے کہا تھا۔ پارس کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تو ڈرائیور نے بہت احترام سے دروازہ بند کیا اور خود آگے پیچھے جا کر اسٹیئرنگ وہیل سنبھالا۔ گاڑی کے انجن کی حرارت کے ساتھ ہی پارس نے فون پر ایک نمبر ملایا اور موبائل کان سے لگایا۔ احسان صاحب، مجھے کل کی پارٹی کے حوالے سے بات کرنی تھی۔ جی کہیے میم، مجھے کچھ تبدیلی کرنی ہے فارمیٹ میں سن رہا ہوں، بتائیے۔
پارس نے کہنا شروع کیا۔ اب اس نے 3 فقرے ہی بولے تھے کہ ڈرائیور نے بے اختیار بیک ویو مرر میں اسے دیکھا۔ حیرانی اور اچنبے سے وہ بولتی گئی اور ڈرائیور بار بار اسے دیکھتا۔ آر یو شور میم کہ یہ ایک اچھا آئیڈیا ہے؟ اس کی بات ختم ہوئی تو بہت دیر بعد احسان صاحب بول پائے۔ مجھے نہیں یاد اگر میں نے اظہار رائے کی درخواست کی تھی، میں نے صرف عمل درآمد کا کہا تھا۔ خدا حافظ۔ اس نے موبائل رکھا اور کھڑکی کے پار دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں سوچ کی گہری پرچھائیاں تھیں۔ سویرا نے اسٹاپ کا بٹن دبا کر ریکارڈنگ بند کی، پھر سامنے بیٹھے فیضان کو دیکھا۔ وہ بالکل چپ ہو گیا تھا۔ یہ بھیجی کس نے ہے؟ وہ آنکھیں سکیڑ کر آپا کو دیکھتا پوچھنے لگا۔ جس نے بھی بھیجی ہو ہمیں کیا، تم یہ تو دیکھو کہ ہمارے ہاتھ پارس کے خلاف اتنا بڑا ثبوت لگ گیا۔ آپا جیسے اس کے سوال پہ بدمزہ ہوئی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ کس نے بھیجی۔ مجھے ٹیلی فون کال نہیں لگ رہی، سامنے بیٹھ کر بات کی گئی ہے، مگر ان دونوں کے اتنے قریب کون ہو سکتا ہے جو ان کی گفتگو ریکارڈ کرے؟ فیضی جو بھی ہو ہمیں کیا؟ نہیں، یہ کون ہے جو ہمارا اتنا ہمدرد ہے کہ ہماری یوں مدد کرے؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ وہ صرف ہماری مدد کرنا چاہ رہا ہوگا، مگر کیوں؟ اس میں کیا فائدہ؟ یہاں بنا مفاد کے کوئی کچھ نہیں کرتا۔ سویرا آپا کو اب غصہ آنے لگا۔ وہ کچھ اور بات کر رہی تھی اور فیضان بھیجنے والے کے پیچھے پڑ گیا ہو۔ فرق تب پڑے گا جب مجھے یقین ہو جائے گا کہ یہ اصلی ریکارڈنگ ہے۔ وہ بے پرواہ انداز میں کہتا صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھا، جیسے اسے واقعی فرق نہ پڑتا۔ کیا تمہیں یہ جعلی لگتی ہے؟ سویرا آپا کو شوق لگا۔ میرا نہیں خیال کہ پارس نے بھائی جی کو قتل کیا، مگر بالفرض یہ آڈیو اصلی ہے، تب بھی کوئی اتنی آسانی سے ان کی گفتگو کیسے ریکارڈز کر سکتا ہے، سوائے اس کے کہ… وہ جیسے خود بھی چونکا۔ یہ شاید شجاع نے کی ہو۔ کون شجاع؟ سویرا آپا بھی اختیار آگے کو ہوئی۔ یہی جو اس میں بول رہا ہے، پارس کا کزن، لیکن اس کو یہ ہمیں دے کر کیا فائدہ ہوگا؟ اسے تو پارس کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے کیونکہ وہ اسے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس صورت میں وہ ساری دولت کا مالک بن جائے گا۔ وہ اپنے ہاتھ تو آیا، پارس یوں گنوائے گا۔ بس فیضی، سویرا آپا کا ضبط جواب دے گیا۔ تم یہ بتاؤ ہمیں اس آڈیو کا کیا کرنا ہے؟ اس نے جیسے سنا ہی نہیں۔ یہ شجاع ہی ہے، یہ بھی یقیناً ہم سے کچھ چاہتا ہے۔ بہرحال اس آڈیو کو ہم بھی سنبھال کے رکھیں گے تاکہ وقت آنے پر استعمال کر سکیں۔ سویرا آپا کے چہرے پر بدمزگی پھیلی۔ یہ ان کے توقع کے برخلاف تھا۔ کیا ہم اس کو پارس کے حوالے نہ کر دیں؟ میرا مطلب ہے ایک کاپی اس کو بھجوا نہ دیں تاکہ وہ جان لے کہ ہم اس کی حقیقت سے باخبر ہیں۔ آپا جو میں کہہ رہا ہوں وہ کریں بس۔ اس نے ہاتھ اٹھا کے انہیں بدلنے سے روک دیا۔ وہ بےبسی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ کم از کم کل رات کی پارٹی تک آپ کچھ نہ کریں۔ کیوں؟ کل کی پارٹی میں اہم کیا ہے؟ بظاہر کچھ بھی نہیں، مگر میری فیلنگز کہتی ہیں کہ کچھ ہونے والا ہے۔ آخر پارس نے فیضان حیات کو مدعو کیا ہے، اس کی کوئی وجہ ضرور ہے۔ وہ اٹھا تو سویرا نے بے اختیار اسے سر اٹھا کر دیکھا۔ تم کہاں چلے؟ کھانا کھا کر جاؤ۔ مجھے پارس کو کال کرنی ہے۔ وہ موبائل پہ نمبر ملاتا باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی سویرا نے اپنا فون اٹھایا اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ حکم کیجیے میڈم جی۔ شکیل کا معنی خیز لہجہ۔ وہ سلگ گئی مگر ضبط کر لیا۔ تمہاری تیاری مکمل ہے؟ جی ایک دم مکمل، مگر کیا کوئی نئی بات ہوئی ہے؟ ان کے لہجے سے جھلکتی پریشانی اسے پریشان کر گئی۔ ہاں، ہمیں پارس کے خلاف کچھ ملا ہے۔ ہمیں؟ مطلب مجھے؟ تو پھر اسے نہیں مارنا؟ سویرا نے بس ایک لمحہ لیا سوچنے میں، پھر بولی، ہمارا پلان نہیں بدلے گا، ویسے ہی آگے چلے گا جیسے ہم نے سوچا تھا۔ ان کا لہجہ فیصلہ کن تھا۔ شکیل جیسے شانت ہو گیا۔ باہر لان میں کھڑا فیضان موبائل کان سے لگائے ٹہلتا ہوا کہہ رہا تھا، جی میم میری ان سے بات ہو گیا، آپ کا پیغام دے دیا۔ گڈ۔ انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ پارس نے چند لمحوں کے توقع بعد پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، خاموش ہو گئے۔ مزید کچھ میم؟ وہ تابعداری سے پوچھنے لگا۔ مجھے ان کا جواب مل گیا۔ مزید کچھ نہیں فائز، تھینکس۔ پارس نے کال کاٹ دی۔ فیضان نے آہستہ سے فون کان سے ہٹایا۔ وہ جیسے گہرے مخمصے میں الجھا ہوا تھا۔